باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھیے، تلاوت کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے کتاب سے، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور منکر باتوں سے، غلط کاموں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا اعلیٰ کام ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو مکڑی کی مثال دے کر واضح فرمایا ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود، اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، فرمایا کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اور ان کے جو مزارات ہیں ان کی مثال جالے جیسی ہے۔ مشرک کی مثال مکڑی کے ساتھ اللہ نے دی کہ جس طرح مکڑی اس اپنے بنائے ہوئے جالے والے گھر کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے ہواؤں سے، بارش سے، باقی چیزوں سے بچائے گا، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک جھاڑو لگنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرک بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ مجھے نفع نقصان کے مالک ہیں، اور یہ مجھے مشکلات سے، مصیبتوں سے بچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اتنے کمزور ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مشکلات سے بچا نہیں سکتے۔
اور فرمایا کہ یہ جو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں ان کا مقصد تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اور پھر اللہ نے ایک دلیل دی، دلیل عقلی، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اتنے بڑے زمین و آسمان، زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا دیا اور پھر آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا اس نشانی کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اکیلی ذات ہی ہے جو یہ سارے نظام کو قائم رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیت میں دلیل وحی کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ کچھ امر مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے امور۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے قرآن مجید کی، اس کو پڑھیے، لوگوں کو سنائیے۔ فرمایا جو مسئلہ، جو دعویٰ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ دعویٰ، وہ مسئلہ اس قرآن میں کھول کر اللہ نے واضح فرمایا ہے۔ جب اس کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو لوگوں کے اوپر وہ مسئلہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ ایک بات جو قابل غور ہے کہ باقی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اتلو کا لفظ آیا ہے، پڑھیے، لیکن ان میں اور اس مقام میں فرق یہ ہے کہ باقی جو مقامات ہیں وہاں پر دوسروں کو سنانے کا حکم ہے، لیکن یہ مقام اس پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو خود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، سورۃ المائدہ نکال لیں جی، پارہ نمبر 6، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27۔ صفحہ نمبر 136، صفحہ نمبر 136، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، دو بیٹوں کا قصہ، ان کو پڑھ کر سنائیے، حق کے ساتھ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جس وقت دونوں نے الگ الگ قربانیاں پیش کیں، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، جس کی قبول ہو گئی تھی۔ یہ دونوں بھائی تھے نا، حابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو یہ جو سارا واقعہ ان کا ہوا تھا، تو اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا، میرے پیغمبر ان کو لوگوں کو یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ تو یہ حکم کس کے لیے؟ یعنی دوسروں کے لیے، دوسروں کو پڑھ کر سنائیے۔ اسی طرح یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 بھی دیکھیے، اعراف کی آیت نمبر 175۔
یہ صفحہ نمبر 209، صفحہ نمبر 209، پارہ نمبر 9، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175۔ نکل گیا جی۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو خبر اس بندے کی جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس اس نے پیروی کی شیطان کی، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ فرمایا میرے پیغمبر اس شخص کی خبر، اس کا واقعہ ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیے، یعنی یہ مقام بھی آیا لیکن دوسروں کے لیے، دوسروں کو پڑھ کے سنانا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تھی، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا اور مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ قبول کرتے تھے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تھے تو قوم عمالقہ اس کے پاس آ گئی اور اسے لالچ دیا کہ تو حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اس نے نہ کر دی، کہا نہیں، میں وہ اللہ کے نبی ہیں، میں اس کے خلاف کیسے بد دعا کر سکوں۔ چنانچہ اس نے تو نہ مانا، لیکن یہی قوم پھر اس کی بیوی کے پاس چلی گئی، بیوی کو جا کر لالچ دیا، سونا پیش کیا کہ یہ سونا ہم تجھے دیتے ہیں، اپنے خاوند کو راضی کر دو۔ بیوی تیار ہوگی کیونکہ عورتوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے نا، یہ مان جاتی ہیں، ان کو بس تھوڑی دنیا کا لالچ دے دیا جائے نا، یہ فوراً تیار ہو جاتی ہیں اس کسی کام کے لیے، اپنے شوہروں کو بھی منوا لیتی ہیں۔ چنانچہ بیوی تیار ہوگی اور اس نے شام کو شوہر واپس آیا، اس نے شوہر کو منا لیا، پھر ناراض ہو جاتی ہیں نا، شوہر کو کہتی ہیں اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے، ہم ناراض ہیں پھر تجھ سے، پھر بندہ کیا کرے، بندہ مجبور ہو جاتا۔ تو اس لیے بیویوں کو بھی دین پڑھانا چاہیے تاکہ وہ غلط کاموں پر مجبور نہ کریں، ان کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر ہو۔ چنانچہ یہ بندہ مان گیا، بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، میدان میں نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان الٹ کر دی اور یہ اپنے خلاف بد دعائیں کرنے لگ گیا، زبان کتے کی طرح باہر آ گئی۔ کتا لالچی جانور ہے نا، ہر وقت اس کی زبان باہر ہی نکلی رہتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی لالچ ڈھونڈتے ہی رہتا ہے، کوئی چیز مل جائے، تو اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی۔ تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ میرے پیغمبر اس کا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ تو یہ دوسروں کے لیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ کا لفظ آیا لیکن دوسروں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 69 میں، سورۃ الشعراء یہ پارہ نمبر 19 ہے جی، اور صفحہ نمبر جی 445۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور پڑھیے ان لوگوں پر نبأ خبر ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ تو یہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے پڑھنا ہے، لیکن کن کے لیے؟ دوسرے، آپ کے لیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جس وقت انہوں نے اپنے ابا کو، اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم
غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہی پر ہر وقت جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ تفصیلی واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو میں نے جو حوالہ دکھانا تھا کہ یہاں پر بھی وطلو کا لفظ ہے لیکن دوسروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کو پڑھ کے سنانا ہے۔ لیکن جو آج ہماری سبق والی آیت ہے اس میں جو لفظ ہے نا اتلو کا، اس کا مطلب ہے میرے پیغمبر آپ خود پڑھیے اپنے لیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر جو کتاب جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو پڑھیے، آپ خود پڑھیے۔ اسی طرح یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے، مطلق تلاوت کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو پڑھ کے سنانا ہے بلکہ خود اپنے لیے بھی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27 پارہ نمبر 15، یہ صفحہ نمبر 358، صفحہ نمبر 358 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، پڑھیے تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، جو کتاب وحی کی جاتی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، وہ ایسی کتاب ہے جس کے وعدوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو بات اللہ نے ایک دفعہ نازل فرما دی وہ حق اور سچ ہے۔ یہ نہیں کہ بڑوں امیروں کے لیے اور حکم ہو، غریبوں کے لیے کچھ اور حکم ہو، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو قانون ہے نا پاکستان کا قانون، امیروں کے لیے کچھ اور ہے، غریبوں کے لیے کچھ اور ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے نا، لیکن جو کافروں کے ملک ہیں اس میں قانون برابر ہوتے ہیں، چاہے غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون۔ لیکن قرآن کا قانون فرمایا سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی نبی ہے چاہے عام انسان ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی گورا ہے چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی چودھری ہے چاہے کوئی اور ہے، کوئی خان صاحب ہے۔ فرمایا سب کے لیے قانون قرآن کا کیا ہے؟ برابر۔ لا مبدل لکلمات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، فرمایا اور رب کے علاوہ کوئی آپ کو جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا خود قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن کی تلاوت کا حکم اس لیے آیا کیونکہ قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، بندہ اسلام پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے انسان کو تسلی ملتی ہے، دل کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر دیکھیے جی 436، صفحہ نمبر 436 اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21، صفحہ 436۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ یہ جو صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس سے اگلا صفحہ ہے، وہاں پر بھی یہ آیت موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 437 پر اور آیت نمبر 32، آیت نمبر 32۔ کافروں نے سوال کیا جی نبی علیہ السلام سے کہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر تورات کی طرح انجیل کی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا رہا؟ قرآن مجید کا نزول رمضان میں شروع ہوا ہے،
قرآن مجید کی آیت ہے نا سورۃ البقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن نہیں نازل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یعنی جب قرآن کا نزول پہلی دفعہ شروع ہوا تھا اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ اور قرآن پورا کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے جی؟ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو عرصہ ہے وہ کتنا ہے؟ 63 سال زندگی ہے پوری، 23 سال ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا کتنا عرصہ ہے؟ 40 سال میں نبوت ملی ہے۔ کتنی عمر میں نبوت ملی ہے؟ 40 سال جب عمر ہو گئی تھی اس وقت نبوت ملی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی زندگی پائی ہے؟ 63 سال۔ تو گویا نبوت والی زندگی 23 سال بن گئی۔ کتنی سال بن گئی؟ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ایک بات اور بھی کہہ دوں، سب مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، انہیں کہیے کہ پھر آپ کے نزدیک 63 سال نہیں بنتی، آپ کے نزدیک تو زندگی زیادہ بنتی ہے۔ آپ کے نزدیک زندگی 1500 سال بنتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی 63 سال نہیں ہے، پھر تو وہ 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اگر آپ اب مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں قبر میں، اگر 63 سال زندگی مانتے ہیں تو پھر مان لو کہ نبی علیہ السلام دنیا میں اب زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ نہیں ہے تو پھر تو 63 سال ہی بنے گی، اگر زندہ ہے تو پھر 63 سال نہیں بنے گی، پھر تو زیادہ بنے گی۔ ہاں، ان کو اس بات کی طرف کبھی دھیان نہیں آیا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر 63 سال تو زندگی نہ ہوئی، پھر تو 1400 سال بن گئی۔ اگر 63 سال مانتے ہو پھر نبی علیہ السلام کو زندہ نہیں ماننا، پھر فوت ماننا ہے، موت آ چکی ہے، نہ نمازیں ہیں نہ قبر میں سنتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے۔ یہ بڑی سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو ضد اور عناد کھا جاتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتی۔ زندگی بھی 63 سال ماننی ہے اور نبی علیہ السلام کو اب بھی زندہ ماننا ہے، اس کی کوئی منطق کی سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال یہ دیکھیں، سوال ہوا کہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ آپ کے دل میں صحیح طریقے سے پختہ ہو جائے اور آپ کے دل کو تسلی ہو جائے، آپ کے دل کو تسلی ہو۔ جب بھی نبی علیہ السلام پریشان ہوتے قرآن نازل ہو جاتا، جب بھی پریشان ہوتے قرآن نازل ہو جاتا۔ اسی طرح صحابہ کا بھی حال تھا۔ ہمارے استاذ مکرم فرمایا کرتے تھے، مولانا احمد شعیب خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم نے دورہ تفسیر پڑھا، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی دورہ تفسیر کے دوران۔ بس استادوں کی باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں، وگرنہ ہم اس لائق کہاں کہ اتنا علم آ جائے۔ تو استاذ مکرم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ جب بھی پریشان ہوئے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ صحابہ کی پریشانی اللہ نے برداشت نہیں کی، فوراً قرآن آیا کہ میرے پیغمبر آپ کے یار اور آپ کے شاگرد کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن نازل فرما کے صحابہ کی پریشانیاں دور فرمائی۔ بھرا پڑا ہے قرآن، یہ پورا ایک موضوع ہے، اگر بندہ اس پر حوالے دینے لگ جائے، بڑا موضوع ہے۔ ایک چلو حوالہ دے دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے نا، یہ دیکھ لیں جی حوالہ۔ یہ جی صفحہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13۔ منافقوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ صحابہ بے وقوف ہیں۔ جب لوگوں کو کہا گیا نا کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ تو ایمان قبول ہے، تو منافقوں نے آگے سے کہا کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟
تو صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ صحابہ کے لیے پریشانی ہوئی کہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں، حق پر ہیں، تو یہ منافق ہمیں بے وقوف کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا گیا ان لوگوں کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کو بے وقوف کہا، صحابہ پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ پریشان ہیں، اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے پیغمبر یہ جو لوگ تیرے یاروں کو بے وقوف کہتے ہیں، میرے پیغمبر ہم عرش پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں تیرے یار بے وقوف نہیں میرے پیغمبر، یہ خود لوگ بے وقوف ہیں، یہ خود کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تیرے یار بے وقوف نہیں ہیں میرے پیغمبر، تیرے یار تو سمجھدار ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت کے مالک ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر تیرے یاروں کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو دل کو تسلی بخشتی ہے قرآن کی تلاوت۔ آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، یہ امور مصلح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے، لوگ تکلیفیں دیں گے، تو ان تکلیفوں کو زائل کرنے کے لیے، ان کا اثر ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، پریشانیوں کے لیے کوئی پیروں کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی مولوی کے پاس جاتا ہے، وظیفہ دو جی، تعویذ دو، ہیں ہم کیا کریں، پریشانی ہے، لیکن نماز کے قریب کوئی نہیں آتا۔ تو اللہ نے سب سے بڑا وظیفہ پریشانی کو کم کرنے کے لیے کیا بتایا ہے جی؟ نماز۔ اپنے پیغمبر کو وظیفہ بتایا، فرمایا میرے پیغمبر جب یہ لوگ آپ کو پریشان کریں، تکلیفیں دیں، ستائیں، تو اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ فرمایا نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ کافروں کی ایذائیں، کافروں کی تکلیفیں، کافروں کی سختیاں اور مصیبتیں۔ جب بندہ نماز پڑھے گا تو وہ کافروں کی جو ایذائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ یاد نہیں رہیں گی، اللہ کی یاد دل میں آ جائے گی نا۔ فرمایا یہ بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ برے کام یعنی خلاف شریعت جو امور ہیں وہ سارے کام برے ہی ہیں۔ جو بھی بندہ کام خلاف شریعت کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ منکر ہے، وہ برا ہے۔ فرمایا اس سے اگر روکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور تجارت میں دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ تو نماز تو بے حیائی سے نہیں روک رہی، نماز برے کاموں سے نہیں روک رہی۔ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں نماز اس وقت بے حیائی سے روکتی ہے جب نماز پڑھی جائے خشوع خضوع کے ساتھ، نماز کے اندر توجہ مکمل اللہ کی طرف ہو، وہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایسی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی جس نماز کے اندر انسان کھڑا ہو اور کاروبار کے سارے کیلکولیٹر چل رہے ہوں، آج کہاں سے پیسہ لیا ہے، کہاں دینا ہے، کتنا کمایا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، یہ سارا کیلکولیٹر جو چل رہا ہوتا ہے یہ نماز میں چل رہا ہوتا ہے، اور انسان کہتا ہے نماز میں مجھے بے حیائی سے روکتی نہیں۔ ایسی نماز بے حیائی سے نہیں روکتی۔ حدیث جبریل ہے نا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے سوال کیا نا احسان کیا ہے،
تو حضرت جبریل فرمانے لگے احسان یہ ہے ان تعبد اللہ انک تراہ، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ، کانک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ، اگر یہ خیال ذہن میں نہیں آتا تو کم از کم اتنا خیال کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تجھے، جب یہ خیال بن جائے گا اس وقت نماز تجھے بے حیائی سے روکے گی، اس وقت نماز تجھے حرام کھانے سے روکے گی، اس وقت نماز جو ہے وہ منکر گالی گلوچ سے روکے گی۔ پھر انسان گندی زبان استعمال نہیں کرے گا، گالیاں نہیں نکالے گا، پھر انسان زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ جو زبان استعمال کرنے لگا ہوں یہ خلاف شریعت تو نہیں استعمال ہو رہی ہیں۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جب کاروبار پہ بیٹھتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں کہ انسان سننے والا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ماں بہن کی گالی نکالی جاتی ہے، اور ہیں جی صوفی صاحب بڑے پرہیزگار نمازی ہیں، یہ نماز کیوں نہیں روک رہی تجھے گالیوں سے؟ کیونکہ نماز میں خیال ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرو، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کے پختہ ہونے کی علامت ہے۔ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، مکمل ہو جاتا ہے، پھر انسان کی نماز میں توجہ کہیں اور نہیں جاتی، اللہ کی طرف توجہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور نماز کی طرف توجہ کرنے کا ایک حل میں آپ کو بتاؤں۔ ہماری نماز میں مکمل توجہ کب ہوگی؟ جب ہمیں نماز کا ترجمہ آئے گا۔ جب تک نماز کا ترجمہ نہیں آئے گا اس وقت تک نماز میں توجہ نہیں آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہے نا، بچپن میں یاد کی تھی نماز، قاری صاحب نے، استاد جی نے یاد کروائی تھی، آج وہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی ہوئی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں پتہ، اس کا ترجمہ نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں اللہ تعالیٰ سے انسان باتیں کرتا ہے، انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ عدالت میں جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں جج کے سامنے، ادھر کھڑے ہو کر جب ہم جج کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، کیا ہمیں جو بیانات ہم دے رہے ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے نا۔ جج کے سامنے اگر بیان جو دے رہے ہیں اس کا پتہ نہ ہو تو زبان آگے پیچھے ہو جائے گی، سارا بیان خراب ہو جائے گا۔ لیکن جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بات کرتے ہیں، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، بس طوطے کی طرح رٹی رٹائی ہوئی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کھڑے کس کے سامنے ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ جج کا ڈر دل میں ہے تو سارا کچھ پتہ ہے کیا بول رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو نماز کا ترجمہ یاد کیجئے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں توجہ آ جائے تو نماز کا ترجمہ یاد کیجئے، میرے پاس آئیے، میں آپ کو یاد کراؤں گا، اپنی کسی اور مسجد کے عالم کے پاس جائیے، وہ آپ کو یاد کرائیں گے، اتنا تو مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا نماز کے اندر توجہ ہوگی تو نماز قائم ہوگی اور نماز میں مزہ بھی آئے گا۔ فرمایا یہ بے حیائی سے روکتی ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ اللہ کا بڑا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور نماز اللہ کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نماز ذکر اللہ کا، قرآن ذکر اللہ کا، فرمایا جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ بنا دوں گا، میں اس کی معیشت کو تنگ بنا دوں گا۔ اور آج اسی وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو چکی ہے، کاروبار ختم ہے، روزی ہے کوئی نہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے نہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔
اور قرآن کی تلاوت کا بڑا فائدہ ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے، اللہ کے پیغمبر کو حکم آیا میرے پیغمبر قرآن پڑھیے، لیکن قرآن کا فائدہ اس وقت ہے جب قرآن کا سمجھ کر پڑھیں گے۔ منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد میں ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ فرمایا قرآن کو صرف ظاہری طور پر تلاوت کر کے پڑھنا اور سمجھ کر نہ پڑھنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی علامت ہے۔ میں نے تو قرآن پڑھ کر سنا دیا ہے، اب یہ نہ کوئی کہنے لگ جائے کہ اس نے ہمیں منافق کہہ دیا ہے۔ میں نے تو منافقوں کی علامت بتائی ہے جو قرآن نے ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا جو لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو سمجھ کر نہیں پڑھتے، فرمایا یہ کن جیسے ہیں؟ جس طرح کے منافق ہیں۔ یہ منافقوں کا کام ہے، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، ظاہری تو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جو قرآن نے بیان کیا اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، نماز بھی پڑھیں سمجھ کر، قرآن بھی پڑھیں سمجھ کر۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔